बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, दहशतगर्दी की लहर ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। जैसे ही पाकिस्तान में कुछ अमन आया, कुछ सुकून आया, कुछ किरण जागी उम्मीद की कि अब दहशतगर्दी के नासूर से जान तकरीबन छूट ही गई, ऐसे में दहशतगर्दों ने पलट कर वार किया और वार ऐसा किया कि पाँच दिन में 100 से ज़ायद अफराद की जानें निकल ली। और ऐसे में एक ऐसी जगह को टारगेट बनाया जो कि इंतहाई सॉफ्ट टारगेट, जहां धमाल जारी था सेहवन शरीफ के अंदर। इससे पहले रहमान बाबा, दाता दरबार, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, बरी इमाम, शाह नूरानी जैसे वाक़यात भी हो चुके हैं। यानी अगर दहशतगर्दों का ये टारगेट बना तो इससे पहले भी इसी तरह के वाक़यात हो चुके हैं। इस लहर में, इस जो अभी रिसेंट लहर है, इसके अंदर कराची में मीडिया को निशाना बनाया गया, कोयटा में लेवीज को निशाना बनाया गया, पेशावर में जजेस को निशाना बनाया गया, आवारान में फौज को, लाहौर में पुलिस को और सेहवन में एक श्राइन को निशाना बनाया गया। यानी ये लहर कहा यह जा रहा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अभी रुकी नहीं। इसी को नजर में रखते हुए इस्लामाबाद में टाइट सिक्योरिटी, हर जगह पर नाके, पंजाब भर में कोम्बिंग ऑपरेशन, मुल्क भर में कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है, जिसके अंदर 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार दिया गया है। फौरी तौर पर रिएक्शन तो सामने आया, लेकिन हमारी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत क्या कर रही थी? क्या वो वाकई में एक्शन ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? सवाल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी मेरे साथ जो है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब। आप फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी थे। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर, हम तो समझ रहे थे 2016 के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी तो एटलीस्ट छोटी मोटी बैकलैश आएगी, लेकिन ये नया फिनोमेना आ गया। क्यों आया, कैसे आया, क्या लूप होल था? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं वो चंद एक वजूहात की बिना पर बहुत तशवीशनाक रखते हैं। पूरे मुल्क में ये वाक़यात हुए, अमूमी तौर पर ये वाक़यात कामयाब हुए। इसमें सॉफ्ट टारगेट भी थे, लेकिन जैसे आपने ज़िक्र किया इसमें फ़ौजियों और पुलिस पे भी हमले किए गए और ऐसा लगता है कि दहशतगर्द मुनज़्ज़म भी हैं और उनको हमायत भी हासिल है। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जो ऐसे मौके पे भी आपका हौसला बढ़ाती हैं, और उसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहले हमारे ख़िलाफ़ फ़िदाइन टाइप हमले होते थे, यानी जिसमें 10-15 आदमी आते थे, वो लड़ाई करते थे। ये सारे हमले जो हैं वो इसमें एक आदमी ख़ुदकुश करने वाला है, उसके 3-4 जो हैं वो हैंडलर थे। दूसरा, मैंने इंटेलिजेंस और फ़ौज वाले लोगों से बात की है, वो यकीन रखते हैं कि इन तमाम हमलों में मुकामी लोग शामिल नहीं थे। वरना पहले आपको याद है लोग यहाँ से, हमारे मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग, मस्जिदों से, मदरसों से इनको सपोर्ट किया करते थे। ऐसी बात नहीं हुई। और तीसरी बात जो मैं समझता हूँ, बड़ा शदीद रद्द अमल आया है और फौरी तौर पर मुल्क में जहाँ जहाँ दहशतगर्द थे उनका पीछा किया गया है। जो लाहौर में वाक़या हुआ है उसको हल करने की फौरी तौर पर कोशिश की गई है। जो हमारे लोग शहीद हुए थे, हुकूमत उनके घरों तक पहुँच कर उनको दिलासा दिया है। तो यूँ लगता है जैसे हमारी जो तंजीम है उसमें मुकाबले की और फाइट बैक करने की बहुत सलाहियत मौजूद है। देखिए, पूरी दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं। जो हमें जहन में चीज़ रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, और ये कामयाबी कैसे कामयाबी है? फाटा में दहशतगर्दी के मराकज़ ख़त्म हैं। पूरे मुल्क में जो बारूदी सुरंगें बन रही थीं, जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब तो दरअसल अगर गौर से देखा जाए तो सारी दहशतगर्दी के जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान को बराह रास्त जो हिंदुस्तान से इमदाद मिल रही है ये उससे मिलते हैं। और ये मुश्किल भी है क्योंकि ये हमारे मुल्क से बाहर हैं। क्या पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में कोई कार्रवाई करे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक जो आपको हौसले वाली बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के बड़े मरकज़ और उनकी जिसे कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं मौजूद। आपके पास दहशतगर्दों से लड़ने का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है। यकीनन अगर इतने हमले हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी तो थी। हम सिर्फ ये कह दें कि जनाब दहशतगर्दी तो सब मुल्कों में हो रही है, देखें बगदाद में भी हुई,
میں کہتا ہوں ہمیں اس سے اپنے آپ کو تسلی نہیں دینی چاہیے. اتنے پیمانے پر ہر صوبے میں دہشت گردی کا ہونا، اور ہم صرف یہ کہیں کہ ہمیں پیشگی اطلاع تھی، میرے خیال میں یقیناً کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہوئی ہے. پر اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے تو پھر خالد آگے صاحب کیسے کتنا جانا. کمزوری ہوئی؟ یعنی پیشگی اطلاع تھی، جس طرح آپ کو یاد ہے کراچی کے ایئرپورٹ کے بارے میں بھی پیشگی اطلاع تھی، وہ لاہور والا واقعہ ہوا، اس کے حوالے سے بھی 7 فروری کو ایک خط جاری کر دیا گیا تھا انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے. پھر انٹیلیجنس اداروں کے بتانے کے بعد کس کی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے اس انٹیلیجنس گیدرنگ کے اوپر ایکٹ اپون نہیں کیا؟ دیکھیں، اس موقع پر کسی ادارے کا انتخاب کرنا اور اس کو مورد الزام ٹھہرانا میرے خیال میں ٹھیک بات نہیں ہے، اور اگر ایسا کرنا بھی ہے تو پہلے تحقیق ہونی چاہیے. میرے خیال میں اگر کہیں کمزوری نظر آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو ابھی تک ہم نے افغانستان کا بارڈر سیل نہیں کیا. اس کی بھی بڑی سیاسی وجوہات ہیں، افغانستان اس پہ تیار نہیں ہے. کچھ جگہ پر ہم نے بارڈر مینجمنٹ کی ہے، ہمیں افغانستان کا بارڈر ہر صورت میں سیل کرنا ہوگا. دوسرا بڑا مسئلہ ہے ریفیوجیز کا. 30 لاکھ 20 لاکھ ریفیوجیز ہیں، انہی میں سے افغانی انٹیلیجنس جو ہے وہ سیبیٹیٹ ڈھونڈتی ہے. ہمیں اس کا بھی حل نکالنا ہوگا. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو انٹیلیجنس کا انتظام اتنا بہتر کرنا ہوگا کہ جیسے ہی لوگ افغانستان سے کراس کرتے ہیں ہمیں بڑی ایگزیکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. ان حادثات کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں کمزوری مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چاروں صوبے میں یہ لوگ گئے. دیکھیں، اگر ایک آدمی کنر سے یا افغانستان کے کسی صوبے سے گیا ہے اور وہ سیون شریف تک پہنچا ہے یا لاہور تک پہنچا ہے، اس نے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جب راستے میں کتنے دریا کراس کیے ہیں، کتنی نہریں دریا کراس کیے ہیں، تو کہیں تو اس کی ان کو ہمیں پکڑنا چاہیے تھا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس کے نظام کو بہتر کرنا ہے، اور دوسری میرے خیال میں اس سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے حملے افغانستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں، اور ہمارے آرمی چیف نے یہ بہت کھل کے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں افغانستان سے بھی یہی تقاضا کرنا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم افغانستان سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں، انہی سے ہمیں شکایات بھی ہیں، ان کو بھی ہم سے شکایات ہیں. تو یا تو اس میں مل کر بیٹھ کر بات چیت کریں، ورنہ دیکھیں ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری مجبوری ہوگی کہ یہ لوگ جو افغان کی سرحد سے نکل کر ہمارے ملک میں حملے کر رہے ہیں، ہمیں ان پہ قابو پانا پڑے گا. اس کے بغیر یہ ہم اس مشکل سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے. تو بنیادی بات یہی آتی ہے. لیکن قابو پانے کے لیے خالد صاحب ہائی کمشنر کو، افغانستان کے ہائی کمشنر کو بلا کر شکایت تو کی، ان کو یہ بھی بتایا کہ اتنی ایک لسٹ فہرست پکڑائی جس کے اندر وہ دہشت گرد جو افغانستان میں چھپے ہوئے ان کے بارے میں بھی بات کی گئی. آج قائم علی شاہ صاحب سیون کے زخمیوں کی عیادت کرنے گئے تو وہاں شکایات کے انبار لگ گئے. تو شکایتیں تو کر دی جاتی ہیں، جتنی قائم علی شاہ صاحب سنتے رہے یا سنتے تھے، کیا اتنی افغانستان والے بھی سنیں گے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک بہت بات اس پہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا افغان حکومت کا افغانستان پر اور اپنے لوگوں پہ کنٹرول ہے، اور اس بارے میں میرے خیال میں دو رائے نہیں ہیں. ان کے ہاں بھی طاقت کے بہت مراکز ہیں، خاص طور پر افغانستان کی جو انٹیلیجنس ہے یہ پرانی ناردرن الائنس کے زیر انفلوئنس ہے، ان کا ہندوستانیوں کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور یہ افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر کئی ایسے علاقے ہیں جو افغانستان حکومت کے ویسے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، جو خاص طور پہ جن کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ مل رہی ہیں، وہاں ISIS آ گئی ہے. تو افغانستان کی حکومت کا اپنے تمام علاقے پہ کنٹرول نہیں ہے. ہم نے صرف شکایت نہیں کرنی، ہم نے افغانستان کو یقین دلانا ہے کہ ہم ان کے ملک میں امن کے لیے بہت زیادہ مخلص ہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ یہ بڑی کڑی ان کو وارننگ بھی دینی پڑے گی کہ اگر آپ کے ہاں سے یوں حملے ہوتے رہے تو اس کی ذمہ داری آپ پہ رہے گی. رہی بات جو بم دھماکوں کے بعد لوگوں کو سہولت دینے کی بات، علاج معالجے کی بات، دیکھیں وہ مسئلہ پھر دوبارہ آ جاتا ہے کہ کیا پاکستان کی گورننس ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر سیون شریف میں جو کہ اتنا متبرک مقام ہے اور جہاں پر صدیوں سے یہ عرس ہوتا ہے، لوگ دھمالے ڈالتے ہیں، وہاں پر پھر ایسی
कमज़ोरी का मुजाहरा करना गवर्नेंस की कमज़ोरी है, क्योंकि मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि दहशत गर्दी की जो फ़िज़ा आज कल दुनिया में चल रही है, वहाँ ये कहना कि एक ऐसा धमाका नहीं होगा, वो उसकी उम्मीद तो की जा सकती है, काबिल अमल बात नहीं है। ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी लड़ाई है, हमने बहुत इसमें कामयाबी हासिल की है, लेकिन हमने और अभी फासला तय करना है। अच्छी बात यह है हम इकट्ठे हैं। देखिए, इस दफ़ा ना पहले पाकिस्तान में मुझे याद है लाल मस्जिद का हादसा हुआ। अच्छा खालिद साहब, इसी में बात करते हैं। हम इकट्ठे हैं जी, हम इकट्ठे हैं, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर सियासी क़यादत इकट्ठी नहीं नजर आती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कायम अली शाह साहब गए वहाँ, उनके सामने शिकायत का अंबार लगा दिया गया। साबिक चीफ मिनिस्टर जाते हैं, लोगों को यानी कोई सिटिंग पर्सन नहीं मिलता, मुराद अली शाह साहब नहीं मिलते, जिसकी वजह से कायम अली शाह की शिकायत करने पे वो जो है वो मजबूर हो जाते हैं। अब इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक जाएंगे, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब फरमा रहे थे कि हम लोग मुत्तहिद हैं। नो डाउट हम मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना भी चाहिए। इसके सिवा शायद हमारे पास कोई चारा भी नहीं कि हमारे यहाँ 65,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की जा चुकी हैं, लेकिन दहशतगर्दी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन खालिद साहब, इत्तेहाद की बात करें, एक जगह इत्तेहाद नज़र नहीं आता और वो है सियासी जमातों के अंदर, यानी मिलिट्री कोर्ट, उस पर इत्तेहाद नज़र नहीं आता। कराची के अंदर रेंजर्स का ऑपरेशन कब तक चलना है, इख्तियारात कितने हैं, उस पर इत्तेहाद नज़र नहीं आता। सिंध और वफाक में ठनी रहती है। फिर पंजाब में ऑपरेशन कहाँ होना है, किस हद तक होना है, होना कब है, इस पर भी नहीं इत्तेहाद नज़र आता। तो हम में तो इत्तेहाद है, सियासी क़यादत में किधर है? ये आपने दुरुस्त कहा। जहाँ तक मेरे ख्याल में इत्तेहाद की बात है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात यह है कि कौम एक नज़रिए पर तो मुत्तहिद है, और वो ये है कि दहशतगर्दी किसी नाम से हो, मज़हब के नाम से, कौम के नाम से, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा, अब पूरा मुल्क ये कह रहा है कि जनाब इन दहशतगर्दों को अब ख़त्म करें, तबाह करें। कोई डायलॉग, कोई ऐसी बात, मुझे याद है लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ तो आधे लोग कह रहे थे ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ हमारे जहन मुत्तफ़िक हैं, लेकिन दो चार चीज़ें हैं जो खटकती हैं। पहली बात तो ये कि फाटा रिफॉर्म्स में बहुत देर हो रही है। आपको याद होगा ये सारा मसला शुरू तभी हुआ था जब दहशतगर्दों ने फाटा पे कब्ज़ा कर कर इसको शिद्दत पसंदी का और अपने ऑपरेशन का गढ़ बनाया था। अभी इस पर दो सियासी जमातें जो हैं, जो हुकूमत की हलीफ हैं, वो इसके ऊपर चाहती हैं मसला लटक जाए और फाटा का पुराना स्टेटस रहे, क्योंकि फाटा में अब पैसा खर्च होगा, हर एक आदमी को पैसा नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि फाटा में जो रिफॉर्म्स हैं और बुनियादी तौर पर वो जमहूरी रिफॉर्म्स हैं, यानी फाटा को केपी के साथ ज़म किया जाए, वहाँ के लोगों को वो तमाम इख्तियारात दिए जाएं जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों को हासिल हैं, साथ उनको तरक्याती कामों के लिए पैसे दिए जाएं और इस काम को बतदरीज किया जाए ताकि कोई इंतशार न पैदा हो। मैं समझता हूँ इसमें बहुत देर है। मुझे मेरे दोस्त जो आर्मी में हैं वो बता रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरी हमायत जो है वो हुकूमत को इस मसले पर हासिल है। ये एक बड़ा मसला है। दूसरा मसला मैं समझता हूँ सिंध का है। सिंध में रेंजर्स के ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिली, फिर हमने उनको कराची तक महदूद कर दिया, फिर हमने उनसे सारे इख्तियारात वापस ले लिए। नतीजा क्या निकला? लोग गिरफ़्तार होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। रेंजर सिर्फ रेड कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में हमें इस वक्त रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात देने चाहिए, और अगर ये इख्तियारात पंजाब में भी ज़रूरत है देने चाहिए। एक तो इसमें मुल्क की यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा, लोग देखेंगे कि जनाब रेंजर्स सिंध में भी काम कर रहे हैं और पंजाब में भी काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने जिक्र किया खालिद साहब, साउथ पंजाब के बारे में बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि वहाँ से लोग ट्रांसफ़र होकर जाते हैं या दहशतगर्द एटलीस्ट वहाँ आकर क़याम करते हैं, एटलीस्ट वहाँ सेफ हेवन है तभी वहाँ आकर क़याम करते हैं। तो वहाँ साउथ पंजाब में अब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाया। देखिए, जो तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं
وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے چند پولیس افسران سے جو ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں تعینات ہیں ان سے کبھی اس موضوع پہ بات کروں، وہ تو مجھے بڑا یقین دلاتے ہیں کہ جناب یہاں پر ایسے کوئی مرکز نہیں ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ جو دہشت گرد تھے جس میں مختلف جماعتوں کی تنظیمات تھیں، ان سب کا مرکز پنجاب تھا۔ لہذا ہمیں ایک لوگوں کو جو شکوک دور کرنے کے لیے ہمیں پنجاب میں آپریشن کی اجازت دینی چاہیے، اور یہ آپریشن پولیس کے ساتھ مل کر ہوں، اس سے کسی کی بھی سبکی نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں فاٹا کا مسئلہ ہو، کراچی میں اور پنجاب میں رینجز کی آپریشن کا مسئلہ ہو، تو یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر سول اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کر بیٹھ کر فوری فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ کسی کی اچھا خالد صاحب مل کر بیٹھے تھے، فیصلہ بھی ہوا تھا، نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں رزلٹ بھی سامنے آیا تھا، اس کے اوپر شروع میں اپلیکیشن بھی اس کی بڑی ہوئی تھی، لیکن آپ کو یاد ہے اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف یہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ سول حکومت کو بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا ہوگا۔ لیکن نیشنل ایکشن پلان کو یا تو فائلوں کے اندر بند کر دیا گیا کیونکہ اس کے 20 کے 20 نکات کے اوپر تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرا، ہم کیا ایک اور خدا نخواستہ کسی اے پی ایس جیسے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم مل کے بیٹھیں گے پھر ایک نیا نیشنل ایکشن پلان بنائیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان کی عوام ایک بات پہ متفق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے میں افواج پاکستان مرکزی کردار ادا کریں۔ ان کی پاکستان آرمی، افواج پاکستان سے یہ توقعات ہیں، تو اس معاملے پہ تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک یہ بات ہے نیشنل ایکشن پلان کی، معاف کیجیے گا، وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ملک میں تاثر آیا کہ جناب اب ڈیولپمنٹ کا وقت ہے، ہم ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی اور ترقیاتی کام ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جتنا دہشت گردی کے خلاف ہم کامیاب ہوں گے اتنا ترقیاتی کاموں میں بھی ہمیں ترقی ملے گی۔ لہٰذا نیشنل ایکشن پلان کو مضبوطی سے پکڑ کر ہم اس پہ عمل کریں۔ ہم دیکھیں آج کہ یہ حادثات جو ہوئے ہیں، کیا اس میں فوج اور سول کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے درمیان ربط تھا کہ نہیں ربط تھا، اس کے اوپر ہم ضرور بحث کریں اور اس کو مضبوط کریں۔ اور ایک دو اور چیزیں جو ابھی تک جس پہ ہم پیچھے ہیں، جی میں ایک سے ذکر کرنا، ایک دو اور چیزیں جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں جس میں ابھی تک ہم پیچھے ہیں، وہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب تک ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں لائیں گے، اب جب تک ملک میں آپ ہر آدمی کو اس بات پہ رضامند نہیں کریں گے کہ ہمارا جو اتنا ہمیں جو اتنا جس دین کے لیے ہم جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ دین ہر مذہب کو، ہر اقلیت کو، ہر انسان کو یکساں حقوق دیتا ہے، اور ہم نے پاکستان میں رواداری، انسانیت اور انسانی ہمدردی اور کمزور آدمی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس کو پھیلائیں۔ چلیے خالد صاحب اس کمزور آدمی کے حقوق کی بھی بات کریں گے، کیونکہ فی الحال تو دہشت گردی کے سامنے بہت سارے لوگ کمزور ہوئے پڑے ہیں، اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے بارے میں بات کریں اب دنیا میں کیا تاثر جا رہے ہیں، یہ ٹائمنگ کتنی اہم تھی جس ٹائم پر یہ دہشت گردی کی لہر آئی۔ ایک بریک کے بعد بریک۔ ناظرین اب دنیا میں ہم لوگوں نے ایک تاثر بنانا ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے پاک ہے۔ جتنا ایڈورٹائز کریں ڈپلومیٹک لیول پر اتنا بہتر پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ خالد صاحب آج کل جنگ صرف اکانومی کی ہے، اور ایسے میں ڈیفینیٹلی ہمارے دشمن ممالک یہ بھی چاہیں گے کہ ہماری اکانومی جو بڑھتی ہوئی بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کا کہیں سے تاثر باہر نہ چلا جائے، انویسٹر ادھر نہ آ جائے، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ فورن آفس کی طرف سے بھی ایک ڈھکا چھپا بیان آیا تھا ایک ملک کے حوالے سے۔ آپ بھی بتائیے گا یہ دہشت گردی کی نئی لہر کے بعد کیا تاثر جا رہا ہے؟ ابھی ایک پی ایس ایل کا فائنل کی بات چل رہی تھی، اس کے فوری بعد اس طرح کے اٹیکس ہونے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک عام طور پر بات ہو رہی ہے کہ یہ پراپر منظم سازش ہے۔
देखिए, मुझे याद है जब श्री लंका की टीम इधर आई थी और उस पर अटैक हुआ था, तो मुझे बहुत पुलिस के ऑफिसर ने कहा था कि उन्होंने डेफिनेट उसके पास ये इतलात थी कि चूँकि क्रिकेट दूसरे मुल्कों से इधर आ रही थी, इस हमले को करवाया गया। इस वक्त ख़ास तौर पर सीपैक, PSL और जो पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़ रही है, उसको धचका पहुँचाने के लिए बहुत सारे मुल्क ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो मखदूश हो जाएं और इन्वेस्टर आना कम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि दुनिया सारी में टेररिज्म की एक लहर फैली हुई है। अगर नंबर गेम का कहीं मुआवजा करें तो कई मुल्कों में हमसे ज़्यादा टेररिज्म है। और पाकिस्तानी की इकॉनमी के ऊपर तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मैं बल्कि आज ही मैं किसी हिंदुस्तानी अखबार की खबर पढ़ रहा था कि बिजनेसेस करने के लिहाज से पाकिस्तान में हालात इंडिया से बेहतर हैं। तो मेरे ख़्याल में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने कमर बांधी, और मैं यहाँ पे समझता हूँ हमारी सियासी लीडरशिप में मिलकर सेवन शरीफ गए हैं, यहाँ लाहौर में जो वाक़या हुआ था वो शहीदों के घर गए हैं, तो मेरे ख़्याल में उसमें उन्होंने एक रिज़ॉल्व तो दिखाई है। देखिए, हम कमज़ोर नहीं हैं। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के पास 15 साल का तजुर्बा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो शिद्दत पसंदी का पैगाम है, इसको पाकिस्तानी अवाम ने रद्द कर दिया है। ये कोई मसला हमारे, इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप अब पाकिस्तान की अवाम को अपनी तरफ राग़िब कर सकें। भाई, हमारी दीन से मोहब्बत दुनिया से कम नहीं है। हम तमाम सूबों को इख्तियारात देते हैं, हम दुनिया में इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हैं। तो हमें ना तो कोई इस्लाम समझा सकता है, ना हमें ये समझा सकता है कि अपनी सोवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हमने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के सामने खड़े होकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। तो मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह अगर ये अफवाज पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, दोबारा इसका बीड़ा उठा लिया कि ये बुनियादी तौर पर उन्होंने सरफ़हरिस्त रहना है, तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ी कामयाबी होगी। और ये जो वक्ती धचका लगा है, और आप ठीक कह रही हैं, वक्ती धचका लगा है, इसका असर ज़ायल होगा। गो कि ये हमें बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर ऐसे हादसा होते रहे तो फिर लोग पाकिस्तान पे सवाल करेंगे। लेकिन हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। हमने इसको शुरू नहीं किया था। तो सारा मसला तब शुरू हुआ जब दुनिया की फ़ौजों ने आकर अफ़गानिस्तान पे हमला किया और फिर छोड़ गई यहाँ पर। बहरहाल, मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और इतने अज़म और इतनी समझ है कि हम इस मसले से निपट सकेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ हम फ़ौजी ऑपरेशन को ना देखें, जो काम हमने करने हैं स्कूलों, कॉलेजों में, मदरसों, मस्जिदों में, टेलीविज़न पे, उसको भी साथ साथ मुकम्मल करें। जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जा सकता है ना खालिद साहब। हम फिजिकल वॉरफेयर की तरफ तो हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए तो हुकूमत को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और फिलहाल हम लोगों को हुकूमत बाकी मामलात में बिजी नजर आती है, बहुत सारे और मामलात हैं जिसको हैंडल करना है। इस तरफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल काउंटर करना इस माइंडसेट को, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं है। वो नेशनल एक्शन प्लान का जो एक शिक थी जिसके अंदर हेट मटेरियल के बारे में कहा गया था, कितना कोई इसके खिलाफ एक्शन हुआ है? अब मुझे नहीं मालूम क्या सियासी मसलहत है या हम समझते हैं कि हमने इन लोगों पे हाथ डाला तो एक रद्द अमल होगा। देखिए, जब हम सवात में गए, जब फिर हम बाद में साउथ वज़ीरिस्तान में गए, फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में गए, तो हर दफ़ा हमने ये देखा कि जब हमने मजबूती से हाथ डाला और मुकामी लोगों को साथ रखा तो रद्द अमल नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की आवाम इतने गुमराह नहीं हैं कि वो सिर्फ ये देखते हुए कि जनाब आपने किसी को ये कहा है कि अक़लियतों को बुरा ना कहें, मसीहों के साथ यकसा सलूक करें, तो वो उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आएगा। मैं समझता हूँ ये बड़ी मुतवाज़न ज़हन रखने वाली कौम है। अब हुकूमत को चाहिए कि लोगों को इस तरफ लेके चलें। देखें, इन दिनों जबकि इतना अच्छा मौसम था, अब मैं आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल जहाँ धमाका हुआ वहाँ पर आज लोग दोबारा जुर्रत का मुजाहरा करके धमाल डाल रहे थे। देखिए, और उधर दूसरी तरफ कभी हम बसंत बंद करते हैं, कभी हम वैलेंटाइन डे पर पाबंदियाँ लगाते हैं। हम एक मुस्बत रवैयों की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की मज़हब के साथ इतनी अकीदत है
کہ ہم دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں. خالد صاحب یہاں ذرا چلتے ہیں, تھوڑا انٹرنیشنل سینیریو پر بھی چلتے ہیں. اب ایسے میں جیسے دہشت گردی کی ایک لہر دوبارہ آئی, ایسے میں باہر کے جریدے, وال اسٹریٹ جرنل جیسے جریدے پاکستان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کسی بھی ٹیررسٹ کو بچا کر یا مائنس کر کے باقی ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے, سب کے خلاف ایکشن کریں گے. پاکستانی تو پہلے ہی سب کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. یہاں ایسے لوگوں کے حوالے سے ایکشن لیے گئے جس کے خلاف بڑی دنیا کے اندر باتیں ہوتی تھی. پاکستان نے افغانستان میں پیس لانے میں مدد کی. یہاں امریکہ جو خود کام نہ کر سکا وہ پاکستان کے کندھے پہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. دیکھیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں, ان کی حکومت کے بارے میں پوری دنیا میں بڑی بحث ہو رہی ہے. گو کہ ان کا جو بیس ہے, یعنی ان کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو انہوں نے کل پرسوں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات میں جس جہت کی طرف جانے کا اشارہ کیا ہے, یعنی فلسطین میں دو قومی سلوشن نہیں ہوگا, یعنی اسرائیل ہی پورا ہوگا, فلسطینی اس میں مدغم ہو جائیں گے. اور پھر انہوں نے اسرائیلی سیٹلمنٹ کے خلاف کوئی کرٹیسزم نہیں کی ہے. اس کا دنیا اسلام میں بہت شدید رد عمل ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر شدت پسندوں کو ایک بہت بڑا ہتھیار مل جائے گا. مجھے تو یہ خوف ہے کل کو اگر القاعدہ نے اور آئیسس نے اس مسئلے کو اپنا لیا تو پوری دنیا اسلام میں ایک بڑی شدت پسندی کی لہر آ سکتی ہے کہ فلسطینی جن کا ملک کھویا گیا ان کے ساتھ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ نہ دیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, دیکھیں پاکستان میں آہستہ آہستہ ہم بہت بہتری کی طرف گئے ہیں, اور ہمارے ہاں سیاسی عمل آگے آیا ہے. ہم نے ان تمام جماعتوں کو بند کیا ہے جن کے اوپر کسی لحاظ سے کسی ملک کے خلاف دہشت گردی یا اور کسی کارروائی کا احتمال تھا. ہم ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ سب کچھ قانون کے دائرے میں کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز ہم یہ دنیا کو ثبوت دے رہے ہیں کہ اب پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن دیکھیے گنجائش نہیں, اگر آپ افغانستان, بریک کی طرف جاؤں گی. آپ کا پوائنٹ میں بریک کے بعد مکمل کرتے ہیں. پوائنٹ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ اور کوتاہیاں تھیں کی جو جانیں گئیں وہ بچ سکتی تھی. کیسے؟ بریک کے بعد بات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ چیزیں جو کہ بہتر ہوتی تو کئی لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھی. خالد صاحب اس کی طرف بھی ذرا جاتے ہیں. ہسپتالوں کا حال, ایسا حال کہ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ بچ سکتے تھے, زخمی راستے میں ان کی اموات واقع ہو گئی. جو وہاں کا ہسپتال تھا, جو 200 بیڈ کا ہسپتال تھا, اس کے اندر ڈاکٹرز کی موجودگی نہیں تھی. فرسٹ ایڈ سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا تھا, سرجری ادھر ہو نہیں سکتی تھی. تو خالد صاحب ادھر ہمارے بھی تو کچھ کوتاہیاں ہیں جو دوسرے شعبوں کے اندر ہے. جب ٹیررزم ہوتی ہے تو وہ سامنے کھل کر آتی ہے, اس کی کلئی کھل جاتی ہے. آپ اپنا پوائنٹ مکمل کرنے کے بعد اس سوال کا جواب دے دیجیے. آپ نے درست کہا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پاکستان سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. جتنے لوگ القاعدہ کے اور جتنے لوگ دہشت گرد دنیا کے ہم نے پکڑے ہیں, دنیا میں کسی نے نہیں پکڑے. اگر آج فاٹا دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہوتا تو امریکہ بھول چکا تھا افغانستان. دوسرا دیکھیے, اگر ہندوستان مسلسل پاکستان کے معاملے میں مداخلت کرے, کشمیر میں ظلم کرے, کبھی پانی دینے کی دھمکی بند کرے, تو صرف ہمیں کہنا کہ جناب آپ اپنے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جو دنیا کا سب سے نرم مزاج معاشرہ ہو, جبکہ پورے یورپ میں دائیں بازو کی قوتیں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت لے کے آ رہی ہیں. امریکہ میں پڑھ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت اور حملوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی
سخت مزاجی کی طرف آئیں، لیکن ہم دنیا کا حصہ ہیں. ہمیں دنیا کو ہمیں کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہمیں اسکیپ گوٹ نہیں بنانا چاہیے. دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم دراصل ان کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی جماعت سے کوئی آواز نہیں آ رہی کہ ہم دنیا کے خلاف جہاد کریں، ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کریں. ہمارے ہاں ایک بہتر ماحول ہے کیونکہ بہتری کی ضرورت ہے. لیکن جو آپ نے ایشو ذکر کیا وہ ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جمہوریت کے نام پر آپ گڈ گورننس کو نہ چھوڑیں. اور گڈ گورننس ہے یہی کہ مریضوں کا علاج ہو، ہسپتالوں میں لوگوں کو ہر قسم کی دوائی ملے، اسکولوں میں اچھی پڑھائی ہو، ان کا سلیبس اچھا ہو، سڑکیں اچھی ہوں، اور سب سے زیادہ بات یہ کہ لوگوں کو انصاف ملے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان معاملات میں وہ بہت پیچھے ہیں، لیکن میرے خیال میں جس توجہ کی یہ چیزیں حامل ہیں یا جو توجہ مانگتی ہیں وہ توجہ نہیں ہے. ہمیں اس طرف بڑھنا ہے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ حادثے تو ہوتے رہیں گے. دیکھیں 220 کروڑ 200 ملین کا ملک ہے، اور اگر صرف آپ روز جو ٹریفک کے حادثوں کا ذکر پڑھ لیں یا جو گیس سلنڈروں کے ساتھ جتنے لوگ بیچارے جان سے ہاتھ دھوتے ہیں، تو ہمیں اپنی صلاحیت بہتر کرنی ہے. ایمبولینسز زیادہ ہوں، ہسپتال بہتر ہوں، ادھر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کام پہلے سے بہتر ہوا. دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی حادثے ہوئے تو سب لوگ امداد کے لیے آ گئے، ہر آدمی ادھر پہنچ گیا. جو اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ رکھنے والی. خالد صاحب اس اچھائی کو سٹریم لائن کرنا ہوگا نا. یہ اچھائی اگر ہیپ ہیزرڈلی ہو تو اور کوئی ڈائریکشن نہ ہو اس اچھائی کی، تو پھر اس اچھائی کا فائدہ کوئی نہیں، اس کا ثمر کوئی حاصل نہیں کر سکے گا. جو یہ پاکستانی قوم کے اندر اچھائی ہے کہ جہاں کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہاں سارے لوگ آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. اس اچھائی کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم اپنے مسائل کو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کریں گے تب چیزیں آگے جائیں گی نا. یہاں داعش کی بات آنے لگ گئی ہے. کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا سیاستدان ہی داعش کی پاکستان میں موجودگی کو سراسر اس کو ڈینائی کرتے تھے کہ داعش کی کوئی موجودگی نہیں ہے. اب یہ فنومنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلے سے ڈینائی کر دینا کسی چیز کو تحقیق کے بغیر، یہ کہاں کا اصول ہے؟ دیکھیے میرے خیال ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح افغانستان کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ طالبان کا کنٹرول بڑھ رہا ہے، اور داعش کو عراق اور سیریا میں شکست ہو رہی ہے، تو آہستہ آہستہ داعش افغانستان کی طرف بڑھ رہی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا ترکی کے صدر نے اور روسی صدر نے کہا تھا جناب یہ داعش کو تو بنانے والے مغرب کے لوگ ہیں. تو خالد صاحب یعنی انمپلائمنٹ معاشی بدحالی ایک بڑا فیکٹر ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا. ایسے میں وہ پنجاب کی طرف سے سیلف امپلائمنٹ اسکیم آئی ہے، آپ کو لگتا ہے اس طرح کے جو اسکیمز ہیں وہ اس میں تھوڑی بہت مدد کر سکے گی، کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے گی؟ جہاں ہم فزیکل جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں سائیکولوجیکل وارفیئر کی یا ایٹ لیسٹ کاؤنٹر وارفیئر کی ضرورت ہے، تو یہ سیلف امپلائمنٹ بھی اسی پارٹ کا حصہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک اچھی اسکیم ہے، میں اس سے باخبر ہوں، اور اس کے اعداد و شمار بڑے اچھے ہیں کہ پتہ نہیں شاید 26 ارب روپے سے 13 لاکھ لوگوں کو کاروبار بنانے کی سہولت دی گئی ہے، بغیر سود کے دیے گئے ہیں، اور اگلے سالوں میں یہ قرضے اور دیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکیم اور اسی طریقے سے اسکولوں کالجوں میں داخلے کے لیے عام طالب علموں کو پنجاب ایجوکیشن فنڈ سے جو مدد دی جاتی ہے وہ ایک اچھے اقدامات میں اسے تصور کروں گا، اور ان کو اور بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہارا ملے. بہرحال اصل ضرورت یہی بات کی ہے کہ پاکستانی کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس کو اس ملک سے خوشحالی بھی ملے گی اور انصاف بھی ملے گا. اس مقصد کی طرف ہم جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا اپنا جو مقصد، جو اپنا ہماری اپنی ایک اٹریکشن ہے، ایک پاکستانیت کی جو ایک میں سمجھتا ہوں جو اس میں مٹھاس ہے، یہ ہمیں دشمن اس کو خرید نہیں سکے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ایک عام آدمی کی بہتری کی طرف قدم بڑھائیں، اس کے لیے پالیسیاں بنائیں، اور اس کو احساس ہو کہ اس کی حکومت میں شرکت بھی ہے
اور حکومت کی صحیح۔ نظر اس کی فوقیت بھی ہے۔ ٹھیک، اچھا خالد صاحب کوئکلی، آپ کو لگتا ہے جو موجودہ قوانین ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ پاسبل ہے یا نئے قوانین کی ضرورت ہے؟ ہم ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے میرے خیال میں جو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی حد تک ہمارے لیے کافی ٹھیک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مل کر کام کریں اور ہر طبقہ ہر جو سطح پر کام اپنا ہو، ہم ان قوانین کے ذریعے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ فتح حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنرل خالد مقبول صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ وہ قوانین تو موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، اس پہ سختی ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بابا بلے شاہ کیا خوب کہتے ہیں کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں نالے لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا۔ شاید قانون موجود ہے لیکن اس کے حوالے سے جو ڈنڈا ہونا چاہیے وہ موجود نہیں۔ اگر وہ ہو تو یہ جو دہشت گردی اور اس طرح کے ناسور پاکستان کو آج بھی لپیٹے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ زیر بحث کے نام سے فیس بک، ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا۔ ہیو اے نائس ویک، اللہ حافظ۔